بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز ناظرین، شب قدر کا ذکر کرتے وقت میں نے ابھی تلاوت کیا سورۃ القدر. یہ سورت نمبر 97 ہے. اس میں 5 آیت ہے. جو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر کہا جاتا ہے. اس دن جبریل امین اور فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور فجر کے وقت تک سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم کو یہ رات نصیب ہوتی ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ تعالی پوری طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان رات میں عشاء کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد روڈوں پہ چلنے پھرنے لگتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں. اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہم کو اس رات عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے. آپ سوچئے ایک آج کے دور سے ایک انسان کی زندگی کتنی تقریباً ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دیکھتے ہیں آپ لوگ خبر دیکھتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں آپ لوگ، جو ہے نا قبرستان میں جا رہے ہیں، مر رہے ہیں. مگر ہم یہ عبرت نہیں لے سک رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور کچھ عبادت کر کے اس کچھ حاصل کرنا ہے. ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے. تو میرے عزیزو، اس رات کا اہتمام کیجیے اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی کوشش کیجیے. ایک انسان کی عمر آج کے دور سے زیادہ 70 سال 80 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. مگر سوچئے ایک انسان کو یہ رات مل جاتی ہے شب قدر کی اور وہ اپنے تمام بھرپور ایمان سے عبادت کر لے، اللہ کی خشیت سے، خشوع سے، اللہ کے خوشنودی کے لیے وہ ایک رات کی عبادت کر لے. سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو جاتی ہے 55 سال میں، 60 سال میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی عبادت 83 سال تو لکھ چکی ہے. سبحان اللہ، اللہم لک الحمد. تو بھائیو، اس چیز کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان کی تعلیمات سے سرخرو کر کے گئے ہیں. ان کی تعلیمات سے ہم کو جو ہے نا دنیا میں عمل کرنے کا طریقہ بتا کے گئے ہیں. ہم بھی اس دنیا میں بھٹکے ہوئے دنیا میں کہاں پر پھر رہے ہیں. آج جس وبا سے انسان آج دنیا میں دو چار ہو رہا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، یا رب اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے اٹھا لے اور ہم کو ہمارے مسجدوں میں جانے کی توفیق عطا فرما. ہم تو گناہ گار ہے یا رب، ہم تیری مسجدوں سے ہم کو دور فرمایا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرے، یا رب ہماری مساجد کھل دے، یا اللہ ہمارے حرمین جو فی الحال بند ہے، یا رب ہم کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق، بار بار حجۃ البیت جانے کی توفیق عطا فرما اور مسجد النبی کو کھول دے. یا رب، یا اللہ اس مرض کو اس دنیا سے اٹھا لے. اس رات میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. کون سی ایسی دعا ہے اس رات میں نہیں قبول ہوگی؟ انشاءاللہ جو انسان سچی عبادت کرے اور دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں ہو دے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ بجائے وہاں پر یہاں پر آپ ابھی تو جا نہیں سکتے، کہیں پر بھی جا نہیں سکتے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بہترین موقع دے چکا ہے. آج ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا شیروانی پہن کے مسجد کو جاتا ہے، کوئی ٹوپی لگا کے جاتا ہے، کوئی ڈیکوریشن کر کے جاتا ہے، جو روڈز کو بتانے جاتا ہے، مسجد کو جاتا ہے، اور کوئی مسجد کو نہیں جا کے مسجد کو جانے والے پہ مذاق بھی اڑاتا ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی امتحان میں ڈال دیا ہے. اے بندے، میں تیری مساجد تو جانے کے لیے بند کر چکا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو گھر میں اللہ کے قریب کتنا ہو سکتا ہے، کتنی طریقے اللہ کی خوشیت تیرے اندر موجود ہے، اللہ سے تو کتنا محبت کرتا ہے، کتنا ڈرتا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ کتنا چلتا ہے. دنیا میں پیسے کمانے کے لیے بہترین سے بہترین لباس پہن کے تو جاتا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو گھر میں کس طریقے سے عبادت کرتا ہے. میرے بھائی، یہ اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ہے. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس رات کا فائدہ اٹھائیے. وہ 21 کی رات ہو سکتی ہے، 23 کی رات ہو سکتی ہے، 25 کی رات ہو سکتی ہے، 27 کی رات ہو سکتی ہے، یا 29 کی رات ہو سکتی ہے. آخری عشرہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے، جو ہماری مغفرت اور ہمارے بابا و اجداد کی مغفرت، تمام امت مسلمہ جو مر چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا اچھا موقع ہے. اور اس دنیا میں ہمارے آنے والے اولاد کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی بہترین سے زندگی جینے کے لیے اور اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ آج دعا کرنے کا موقع ہے. لہٰذا جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر لیلۃ القدر لکھ دیتا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بہترین سے بہترین دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہمارے دعائیں کو سننا چاہتا ہے، ہمارے طلب کو سننا چاہتا ہے، ہماری تکلیف کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. آج ہم کتنے لوگ ہیں اللہ کی خشیت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی ڈر سے نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہے. اپنے اندر نماز کا ڈر پیدا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جب خطبے میں آخری جب لوگوں سے مخاطب ہو رہے تھے ممبر پہ، بولے کہ اے لوگو، نماز سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں اور ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے بزرگوں کی خدمت کریں اور ہمارے بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دیں. بہترین سے بہترین عبادت کرنے کا طریقہ، آپ صرف استغفر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، استغفر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اے میرے بندے، تو اللہ کے پناہ میں آ جا، تو استغفار پڑھ، تیری توبہ قبول کر دیا جائے گی. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اچھی سی اچھی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیجیے. اب کچھ الفاظ ہم ثناء اللہ مدنی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 2014 ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، تو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس رات کی عبادت نہ کرنے والا ثواب سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1644. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر. یہ مہینہ داخل ہوا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخير كله. جو اس رات سے محروم رہا، اس کی بھلائی سے، تو وہ محروم رہا. ولا يحرم خيرها الا محروم. اور جو اس کی بھلائی سے محروم ہے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. کتنے بد نصیب ایسے ہیں جن کو صرف رات جگہ ہی حاصل ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690 رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. چند روزے دار تو ایسے ہیں کہ جن کو صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور چند رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو صرف رات جگہ ہی حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ابھی تو ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، پوری دنیا کورونا وائرس سے متاثر ہے، 3 لاکھ کے اوپر دنیا سے جا چکے ہیں، گھر کے اندر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے ذرا دیکھیں. صحیح بخاری کتاب و فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2024. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آخری 10 دن جب داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اس سے یہ پتا چلا شب قدر اور رمضان کے آخری 10 دن میں ہمیں اور آپ کو گھر میں زیادہ اہتمام کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، ہماری کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رات بھر جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ کیا کریں شب قدر میں؟ گھر کے اندر رہیں تو میرے حساب سے گھر کے اندر جو ہم اور آپ ہیں تو رات کو کچھ حصوں میں بانٹ لیا جائے کہ کچھ حصے کھانے کے لیے ہیں، تراویح کی نماز لیٹ پڑھیں، کیا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ یہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513۔ شب قدر کی یہ جو دعا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، ابھی آپ شیخ ثناء اللہ مدنی سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول فرمائے اور ہمارے نصیب میں اس رات کو عطا کرے، آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا زیادہ استعمال کیجیے اس رات۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے تراویح، ہماری سنتیں، تمام چیزیں قبول فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم رب لا الہ الا انت علیک توکلت یا رب العرش العظیم، رب اغفر ورحمنی وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک من فضلک وبرحمتک انہ لا یملک الا انت سبحانک رب العزت عما یصفون۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔